وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کیا فرمایا؟ نماز قائم کر. یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو، نماز قائم کر. Establish your 5 times prayer. اپنی نماز کو استھاپت کرو. کوئی چیز قائم تبھی ہوتی ہے جب اسے کیا جائے اور بچایا جائے. کرو گے نہیں تو ہوگی نہیں، بچاؤ گے نہیں تو بچے گی نہیں، اور جب بچے گی نہیں تو رہے گی نہیں، اور جب رہے گی نہیں تو قائم نہیں ہوگی. ہر انسان کا شوق ہوتا ہے کہ وہ سیٹ بن جائے، اور یہ پیسوں کی خواہش بھی عجیب ہے، جتنا ملے خواہش بڑھتی جاتی ہے. اگر ملینر ہے تو سوچے گا میں بلینر کیوں نہیں ہوں، بلینر ہے تو سوچے گا میں ٹریلینر کیوں نہیں. لکھپتی ہوں تو کروڑپتی بن جاؤں، کروڑپتی ہوں تو ارب پتی بن جاؤں، اور یہ نہیں سوچتا کہ ایک اچھا پتی ہوں. بہرحال لکھپتی بننے کے لیے پیسہ کمانا بہت ضروری. اگر آپ کمائیں گے نہیں تو پیسہ آپ کے پاس آئے گا، لیکن کمائے ہوئے مال کو بچانا اس سے زیادہ. ایک ساتھ 1 لاکھ روپے پر ڈے کماتے تھے، پر ڈے 1 لاکھ روپے. سیٹ نہیں کہ نہیں بولو یقیناً سے، لیکن 1.5 لاکھ روپیہ پر ڈے اڑاتے تھے. سیٹ بن پائیں گے؟ چاہے جتنے بڑے اسکول کے ٹیچر کیوں نہ ہو، چند دنوں میں فرنیچر ہو جائے، بینک کرپٹ ہو جائیں گے، کیونکہ آنے سے زیادہ جانا، ارننگ سے زیادہ اسپینڈنگ، خرچ. تو پیسہ کمانا بہت ضروری ہے، لیکن کمائے ہوئے مال کو بچانا اس سے زیادہ ضروری ہے. ایک سیٹ بھی پیسہ کماتے تھے تو لا کر کے تجوری میں رکھتے تھے، روز لاتے تھے تجوری میں رکھتے تھے. اتفاق سے گھر کے چور کی نظر پڑ گئی، نوکر دیکھا اچھا یہاں چابی رکھتے ہیں آپ. وہ ڈالتا رہا، یہ نکالتا رہا، وہ ڈالتا رہا، یہ نکالتا رہا. سال بھر کے بعد جب تجوری کھولی تو اٹیک آ گیا کہ تو اس میں کچھ تھا ہی نہیں. پرابلم کیا تھا؟ سیٹھ جی کو کمانا آتا تھا لیکن بچانا نہیں. ایسے نماز قائم کرنے کے لیے 2 چیزیں ضروری. ایک نماز کا پڑھنا ضروری ہے، اور دوسرا پڑھی ہوئی نماز کو بچانا ضروری ہے. پڑھنا تو اتنا آسان کی ابلیس لعین کو پڑھنا. شیطانوں کا سردار ابلیس he used to read namaz all the time. 6 crore برس تک 60 million years he has devoted his best life on the worship of Allah. اللہ کی عبادت میں 6 کروڑ برس تک لگا دیا، اور جب بچانے کی بات آئی تو 1 سیکنڈ نہیں بچا پایا. اس کی نمازوں کو اس کے منہ پہ مار دیا گیا. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. پڑھنا تو میرے دوستو اتنا آسان کہ نہ کوئی پریشانی نہ کوئی حیرانی. اللہ کی مہربانی صرف 1 لوٹا پانی. یہ میں کوئی شاعری نہیں کر رہا ہوں، سچی بات ہے. 1 لوٹا پانی وضو کرنے کے لیے کہا، اتنی آسان ہے. اور اب تو جب سے جماعت والوں نے لوٹا چھوڑا، ہم نے بھی لوٹوں پہ بھروسہ چھوڑا. اب تو مسجد میں ٹوٹی ہے، آن کرو چھر پانی. کتنی ہے آسان، پھر بھی ہمیں توفیق نہیں ہو رہی کہ ہم نماز کو. اتنی آسان ہے کہ وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ، بغیر کسی خرچ کے آپ نماز کو. حج میں تو اچھا خاصا خرچ ہوتا ہے، کم سے کم 10-12 لاکھ آپ کے پاس. سوچیں گے کہ حج کرنے سے زکاة تو نام ہی خرچ کا ہے، اس میں ٹیکس ہے 2.5%. روزے میں بھی اچھا خاصا
خرچ ہوتا ہے یہ پھل فروٹ ہے، بھجیا ہے، پکوڑی ہے، ٹکیا ہے، کباب ہے، سب پہ خرچ ہے۔ مگر میرے دوستو نماز ایسی عبادت ہے ایک نئے پیسے کا خرچ، سب سے مہان عبادت اور بالکل فری کمپلیٹلی کتنی آسان عبادت۔ حد تو یہ ہے کہ آپ آئیے سکون سے کھڑے ہو کے کہہ دیجیے اللہ اکبر، نیت مان لیجیے، تکبیر کہیے، آپ کی نماز شروع۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیے، نماز ہو جائے۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، بیک بون میں کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیٹ کے پڑھ لو، نماز ہو جائے۔ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ پا رہے، ایک دم پیرالائز ہو چکے ہیں، ہاتھ پیر نہیں ہل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اپنی پلکوں کی جنبش سے سجدے رکوع کر لو، نماز ہو جائے۔ یعنی آپ کی پریشانی بڑھی تو اللہ کی طرف سے آسانی بڑھی۔ کتنی آسان ہے۔ اب اس سے بڑی مثال تو میں دے ہی نہیں سکتا کہ نماز پڑھنا اتنا آسان ہے کہ حضور علیہ السلام کا سب سے خطرناک چھپا ہوا دشمن عبداللہ بن ابی رأس المنافقین، نماز پڑھنا اسے بھی آتا تھا، فجر وہ بھی پڑھتا تھا، ظہر وہ بھی پڑھتا تھا، عصر مغرب عشاء وہ بھی پڑھتا تھا، اور اگر 4-5 لوگ دیکھنے والے ہوں تو نفلیں بھی کئی پڑھتا تھا، اور رات میں اگر کوئی ٹہلتا ہوا جاگتا مل جائے تو اس کے سامنے تہجد بھی پڑھتا تھا۔ ایسا نمازی کا پڑھنا آتا تھا، مگر نماز کو بچایا کیسے؟ اس کے لیے میرے آقا نے بدر و احد، خیبر و خندق میں پرچم اسلام لہرا کے ہمیں سکھایا۔ نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ منکرین زکات کو بھی نماز پڑھنا آتا۔ دورے صدیقی میں ایک جماعت نے سر اٹھایا، اس نے کہا ہم زکات نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے، اس میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا، نماز پڑھیں۔ مگر نماز کو بچایا کیسے؟ صدیق اکبر کے کردار نے ہمیں سمجھایا۔ نماز پڑھنا اتنا آسان کہ سوائیوں کو بھی آتا، مگر نماز کی رکشا کیسے کی جائے فاروق اعظم کی شہادت نے ہمیں سمجھایا۔ نماز پڑھنا اتنا آسان کہ بلوائیوں کو بھی آتا تھا، مگر نماز کو بچایا کیسے جائے حضرت عثمان بن نورین کے بہتے ہوئے لہو نے ہمیں سمجھایا۔ نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ خارجیوں کو بھی آتا تھا، لیکن نماز کو بچایا کیسے جائے مولا علی شیر خدا کے وقت نماز ضرب شہادت کھا کے ہمیں سمجھایا۔ ارے نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ یزیدی بھیڑیوں کو بھی آتا تھا، مگر نماز کو بچایا کیسے جائے اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھتے ہوئے سیدنا کے لال امام حسین نے ایسا نہیں کہ یزیدی نمازی نہیں تھے، نمازی تھے، پڑھنا آتا تھا، بچانا نہیں آتا۔ سجدہ ادھر بھی ہو رہا ہے، سجدہ ادھر بھی ہو رہا ہے، کھاتے پیتے یزیدی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، بھوکے پیاسے حسینی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، کھاتے پیتے یزیدی بھی اذان دے رہے ہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے حسینی بھی اذان دے رہے ہیں، ادھر بھی تکبیر، ادھر بھی تکبیر، ادھر بھی سجدہ، ادھر بھی سجدہ، ادھر بھی رکوع، ادھر بھی رکوع، ادھر بھی دعا، ادھر بھی دعا، ادھر بھی تسبیح، ادھر بھی تسبیح، ادھر بھی ذکر، ادھر بھی ذکر۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہر نمازی کے ساتھ اللہ ہے، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہر نماز پڑھنے والے کے ساتھ اللہ ہے، تو ان سے پوچھنا اللہ جی یہ بتائیے کربلا میں اللہ کس کے ساتھ؟ اگر ہر نمازی کے ساتھ اللہ ہے تو کربلا میں کس کے ساتھ؟ اس کا جواب میں کیا دوں گا، تم کیا دو گے؟ قرآن کی آیت نے فیصلہ سنا دیا، ان اللہ مع الصابرین، مطلب اے بندے یہ کیوں دیکھ رہا ہے کہ کربلا میں اللہ کس کے ساتھ؟ یہ دیکھ کہ کربلا میں صبر کس کے ساتھ؟ حسین کے ساتھ، حسین اپنے ہونا کے ساتھ۔
نماز پڑھنا تو اتنی آسان ہے کہ قدریوں کو بھی آتا تھا، جبریوں کو بھی آتا تھا، جہمیوں کو بھی آتا تھا، معتزلیوں کو بھی آتا تھا، روافض کو بھی آتا تھا، خوارج کو بھی آتا تھا۔ نماز میں کسی کو دستور تھا ہی نہیں۔ بچایا کیسے گئے؟ اس کے لیے امام احمد ابن حنبل نے پہنچا سکتا۔ نماز پڑھنا تو روافض کو بھی آتا تھا، مگر نماز کو بچایا کیسے جائے؟ اس کے لیے غوث پاک نے گیلان چھوڑ کر بغداد کو اپنا مدینہ بنایا۔ بچایا کیسے جائے؟ اس کے لیے غریب نواز نے سنجر کو چھوڑ کے اجمیر کے پنجر کو اپنا سنجر بنایا۔ بچایا کیسے جائے؟ اس کے لیے مختوم اشرف نے سلطنت سمنان کو لات مار کے کچھوچے کو اپنا سمنان بنایا۔ نماز پڑھنا تو ان بدعقیدوں کو بھی آتا ہے، اور نماز کے لیے تو شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں جا کر گاؤں کر، اور جب ان سے کوئی پوچھنا ملا جی بتائیے نماز بچایا کیسے جائے، تو کہتے ہیں ہمیں تو اتنی بتایا گیا پڑھا کیسے جائے۔ بچانے والا ڈپارٹمنٹ اپنا نہیں ہے، بچانا نہیں آتا، پڑھنا اتنا آسان نہیں آتا، مگر بچایا کیسے جائے؟ اس کے لیے امام فضل حق خیر آبادی نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں پہن کے ہمیں سمجھایا۔ بچایا کیسے جائے؟ اس کے لیے مفتی صدر الدین آزردہ نے دہلی کے ممبر سے کھڑے ہو کے شاہ اسماعیل دہلوی کی تکفیر کا خطرہ دے کے ہمیں سمجھایا۔ بچایا کیسے جائے؟ اس کے لیے مفتی عنایت حسین صاحب السیدہ نے انڈمان کے جزیرے میں خود کو قید کر کے ہمیں بتایا۔ بچایا کیسے جائے؟ اس کے لیے امام عبدالقادر بدایونی نے مورچہ سنبھالا۔ ارے پڑھنا تو رانوتان بیٹھا تھانہ بھون کے لوگوں کو آتا تھا، مگر بچایا کیسے جائے؟ اس کے لیے احمد رضا کے موقع طلب۔ یہ فکر بڑی قیمتی تھی میرے دوستوں کی، نماز کو پڑھا کیسے جائے، بچایا